بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری ویورز، کمپیوٹر لرنر میں آپ کو خوش آمدید۔ آج میں آپ کے ساتھ پاکستان کوسٹ گارڈز کی جابز کی ایڈورٹائزمنٹ شیئر کروں گا۔ ٹیوٹوریل شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے ابھی تک کمپیوٹر لرنر چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز کمپیوٹر لرنر چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ لیٹسٹ ٹیوٹوریلز آپ کو بر وقت مل جائے۔ کوشش کریں کہ ٹیوٹوریلز کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی پوائنٹ مس نہ رہے۔ اپنے ٹیوٹوریلز کی طرف چلتے ہیں۔ پاکستان کوسٹ گارڈز، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت سے ویکنسیز آئی ہوئی ہے۔ یہ ایک گورنمنٹ ادارہ ہے اور گورنمنٹ اداروں میں پھر ایک سروس ادارہ ہے، اور یہ جو ادارہ ہے یہ فورس سے ریلیٹڈ ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کوسٹ گارڈ میں ان مندرجہ ذیل پوسٹوں پر ویکنسیاں ہے، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے صوبوں میں یہ کوٹا مختص ہے اور اس کے لیے یہ شرائط و ضوابط ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا نمبر یہ نمبر شمار ہے، دوسرا ہے نام آسامی ہے، اس کے علاوہ تھرڈ نمبر جو ہے سیول آرمز فورس پہ اسکیل ہے، اور فورتھ نمبر پہ تعلیمی قابلیت ہے۔ یہاں پہ فرسٹ نمبر پر سپاہی ہے، مطلب جنرل ڈیوٹی ہے، اس کی بی پی ایس 5 ہے، اور اس میں ٹوٹل آسامیاں جو ہے وہ 230 ہے۔ یہ بہت زیادہ آسامیاں ہے، اس میں یہ ان بیسس پہ ہے، مطلب کہ میرٹ پہ 23 ہے، 23 پنجاب کے لیے، 114 سندھ اوبند کے لیے، 13 سندھ دیہات کے لیے، 16 کے پی کے کے لیے، 32 اس طرح بلوچستان کے لیے، 16 فاڈا کے لیے، 6 اور گلگت بلتستان کے لیے 6 اور آزاد کشمیر کے لیے 10۔ یہ ٹوٹل 230 ہو گئے۔ یہاں پہ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ اس کی جو پے اسکیل ہے، سیول آف پے اسکیل جو ہے وہ ہے بشمولیت راشن الاؤنس، اور اس کے ساتھ اور مروجہ مراد منظور شدہ وفاقی حکومت سے جو مراد ہے الاؤنسز ہے وہ اس کی ہے۔ اس کی تعلیمی قابلیت اس کے لیے میٹرک شرط ہے، مطلب کہ اگر آپ نے میٹرک کی ہو اور آپ کی تعلیم میٹرک بھی ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس پوسٹ کے لیے۔ اس کے علاوہ دوسرے نمبر پر این سیز ای مطلب سینیٹری ورکرز ہے، اس کی بی پی ایس 4 ہے، اس کی ٹوٹل آسامیاں 6 ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے بھی یہ جو الاؤنسز ہے وہ وفاقی حکومت بیس پہ ہے، اور اس کے لیے پرائمری پاس مطلب جسٹ اگر آپ نے پرائمری بھی پاس کی ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پیاری ویورز، یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے لیے جہاں پہ بھرتی ہوں گے وہ یہ منزل ہے، اور اس کے لیے ان مقامات پر ہوگی، اور یہ جو صوبہ اور علاقہ ہے ان علاقوں میں ہو سکتی ہے۔ اس طرح ان علاقوں سے تعلق رکھنے والے امیدوار یہ مقام بھی ہے اور بھرتی کی رجسٹریشن تاریخ بھی ہے، اس بیس پر آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ سیریل ہے صوبہ پنجاب کے لیے، اس طرح یہ مقام بھرتی ہے یہ والا اس خانے میں، اور یہ تاریخ جس دن آپ رجسٹریشن ہو سکتی ہے وہ یہ تاریخ ہے۔ یہاں پہ پہلا نمبر پر ہے صوبہ پنجاب ہے، صوبہ پنجاب میں مطلب پنجاب رینجر اس طرح اسکول تیرا بدیا روڈ لاہور، یہ 1 اکتوبر مطلب 1 اکتوبر 2020 تک یہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پہ صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان میں جو پہلا ہے وہ صوبہ رینجر ہیڈ کوارٹرز چکری راولپنڈی، یہ 5 اکتوبر پہ ہوگی۔ یہ تاریخ آپ ذہن میں یاد رکھیں گے، اس تاریخ کے بیس پر آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ آپ جس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پہ آپ سرچ کریں گے، مثال کے طور پر آپ کا اپنا علاقہ پختونخوا ہے تو اس میں یہ 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ الف میں آتے ہیں یا باجوز میں آتے ہیں، تو اگر الف میں آپ آتے ہیں تو ایف سی اسکاؤٹ ٹریننگ اکیڈمی مطلب ایس ٹی اے اور سکروٹ پشاور، اس طرح 9 اکتوبر 2020 پر آپ کی یہاں پہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ اس طرح دوسرا نمبر پر ملٹری پولیس سینٹر ڈیرہ اسماعیل خان، یہ 13 اگست 2020 کو
ہو سکتی ہے۔ اس طرح صوبہ بلوچستان کے لیے پاکستان گوڈس 3 بٹالین گوادر، یہ 19 اکتوبر 2020 تک۔ اس طرح صوبہ سندھ شہری اور دیہاتی کے لیے پاکستان گارڈ سینٹرز کرنگی نمبر، اس طرح یہ کراچی نمبر 31 22 اکتوبر 2020 تک یہ رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ اپنا صوبہ دیکھیں گے، مثال کے طور پر اگر آپ کا اپنا صوبہ پنجاب ہے تو آپ یہاں پہ پھر سرچ کریں گے۔ اس طرح اگر آپ کی صوبہ پنجاب، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہے تو اس کے لیے آپ اس کو سلیکٹ کریں گے۔ اس طرح اگر آپ کے علاقہ صوبہ جو ہے وہ پختونخوا اور فاٹا ہے تو آپ اس بیس پہ آپ اپلائی کریں گے۔ اس طرح اگر آپ کے علاقہ صوبہ بلوچستان ہے تو آپ اس ڈیٹ کو، اور ساتھ ہی اگر آپ کا صوبہ سندھ ہے تو آپ اس ڈیٹ تک اور اس جگہ پر آپ کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے۔ پیاری اورس بھرتی کی جگہ یہ اوپر دی گئی ہے، آپ نے دیکھ لیا۔ اس طرح یہ جو ٹائم ہے اس کے لیے 7 o'clock تک، یہ جو آپ دیکھ رہے 7 بجے تک ابتدائی رجسٹریشن کے لیے پہنچ جائے۔ اس کے علاوہ یہ جسمانی معیار اور عمر کی میعاد جو ہے وہ ہے، اس کے لیے ہائٹ جو ہے کم از کم 5 فٹ اور 6 انچز ہے۔ اس طرح چھاتی کم از کم 34 انچز بماہ پھیلاؤ، مطلب کہ اس طرح جو 3rd نمبر پوائنٹ ہے، عمر کی حد 18 سے لے کر 25 تک ہے۔ اس طرح جو امیدوار رجسٹریشن کرنا چاہے تو وہ اپنے ساتھ 2 عدد تعلیمی اسناد کی 2 عدد متصدقہ نقول اور 4 عدد پاسپورٹ سائز تصاویر ساتھ لائے رجسٹریشن کے لیے۔ اس طرح اس کے لیے اس میں جو پوائنٹس ہے وہ پہلا پوائنٹ ہے کہ اصل تعلیمی سرٹیفکیٹ اور اس کی اسناد، اس طرح کمپیوٹرائز قومی شناختی کارڈ، اس طرح ڈومیسائل، 4 عدد پاسپورٹ سائز فوٹوگراف مطلب 4 عدد فوٹوز، اس طرح ایکسٹرا کوالیفیکیشن مطلب آپ نے جتنا ایکسٹرا کوالیفیکیشن ہو، چاہے ٹیکنیکل بورڈ سے ہو، ڈپلوما کی ہو، تجرباتی سرٹیفکیٹ ہو، اس طرح ڈرائیونگ مطلب کہ یہاں تک کہ اگر آپ کے ساتھ ڈرائیونگ لائسنس بھی ہو تو آپ لا سکتے ہیں، اس کے اپنے مارکس ہو سکتی ہے۔ اس طرح اس کے لیے جو پوائنٹ ہے جو جس بیس پر آپ نااہل ہو سکتے ہیں تو یہ 6 مندرجہ پوائنٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے کی ڈسپلن کے بیس پر آپ کو برخاست کی گیا ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ دوسرا نمبر پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کسی عدالت سے مجرم قرار پایا گیا ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس طرح پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے نے طبی معائنے کی بیس پر آپ کو انفٹ قرار کیا ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس طرح پاکستان کوسٹ گارڈ یا کسی سرکاری ادارے سے جعلی تعلیمی اسناد یا فراڈ کی بنیاد پر آپ کو برخاست کیا گیا ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس طرح جو امیدوار پہلے سے کسی بھی فورس میں سروس کے بیس پہ ہو اور وہ چھٹی کے بیس پر یا تاخیر کی وجہ سے بگوڑا ہو یا غیر حاضر ہو تو وہ اور اس بیس پہ وہ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس طرح اگر آپ کی قومی شناختی کارڈ اور تعلیمی اسناد میں تاریخ پیدائش یا نام میں فرق ہو تو آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ یہ 6 پوائنٹ ہے، اس بیس پر آپ اپلائی نہیں کر سکتے۔ اس کی سلیکشن کار جو ہے وہ یہ ہے کہ ابتدائی پہلا جو ہے رجسٹریشن ہے، دوسرا جو ہے جسمانی ٹیسٹ ہے، تیسرا جو ہے تحریری ٹیسٹ ہے، اس طرح میڈیکل ٹیسٹ ہے اور انٹرویوز ہے، اس طرح حتمی سلیکشن ہے اور لاسٹ پوائنٹ اس کی کال لیٹرز ہے۔ پیاری اورز یہاں پہ اس کے لیے مراد اس کے لیے بہت زیادہ ہے، مطلب کہ جو کینڈیڈیٹ اس میں سلیکٹ ہو جائے اس کے الاؤنسز کے علاوہ ملازمت کے دوران ریٹائرمنٹ پر یہ پرکشش مراد ہے، مطلب سہولت مہیا کی جاتی ہے ادارے کی طرف سے، وہ منزل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ ملازمت کے دوران آپ کی رہائش فری، یونیفارم فری اور آپ کی ملازمت کے دوران انشورنس کا تحفظ، اس طرح شادی کے بعد آپ کی بیوی اور بچوں کا مفت علاج، اس طرح ڈپیوشن پر بیرون ملک جانے کے مواقع، اس طرح جو کراچی میں بچوں کی تعلیم کے لیے گارڈز پبلک اسکول ہے، اس طرح طبی سہولیت، یہ سارے فری ہے۔ اس طرح یہ نوٹ ہے، یہ بھی اہم پوائنٹ ہے، یہ 6 پوائنٹ ہے، یہ ہے کہ اگر آپ کی اسناد جعلی ہو تو آپ کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس طرح امیدوار اپنے ساتھ کاغذ
قلم، امتحانی گتا اور جسمانی ٹیسٹ کے لیے PT شوز ضرور لائیں گے۔ اس طرح کوئی سفری خرچہ وغیرہ نہیں دیا جائے گا امیدوار کو، اور اس طرح دوران بھرتی قیام و طعام کی سہولت مہیا نہیں کی جائے گی۔ اس طرح دوران بھرتی کے وقت موبائل فون کا استعمال منع ہے، کوئی بھی امیدوار اپنے ساتھ موبائل نہیں لائیں گے۔ اس طرح سرکاری جو ملازمین ہیں وہ اپنے محکمے کی طرف سے اجازت نامہ لے کے NOC ضرور لائیں گے۔ اس طرح اسٹیشنری اور میڈیکل کے اخراجات امیدوار خود برداشت کریں گے۔ اس طرح اس کے علاوہ یہ ڈسپلن کا آپ خاص خیال رکھیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس آج کل چل رہا ہے، تو اس کے لیے تمام احتیاطی تدابیر آپ اختیار کریں گے، اور اختیار کرنے کے ساتھ آپ فزیکل اور میڈیکل ٹیسٹ کے لیے آئے۔ اس طرح پاکستان کوسٹ گارڈ میں یہ جو بھرتی ہے یہ خالص میرٹ کی بنیاد پر ہوگی۔ اس طرح فائنل سلیکشن کا اختیار ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کو ہے، لہٰذا اس سلسلے میں پاکستان کوسٹ گارڈز یا کسی سول شخص سے رابطہ نہ کیا جائے۔ مطلب یہاں پہ آپ کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی بندے نے آپ کو کسی لالچ کے بیس پر کہا کہ میں آپ کے لیے اپوائنٹمنٹ کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، اس پر آپ نہ جائیں، کیونکہ یہاں پہ واضح لکھا ہے کہ اس کا اختیار جو ہے فائنل سلیکشن کار کا اختیار صرف ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈ کے ہے۔ اس کے علاوہ کسی کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ سلیکشن کرے، تو آپ کسی دوسروں کی باتوں میں نہ آئے، کیونکہ یہ جو بھرتی ہے بالکل میرٹ کی بنیاد پر ہوتی۔ پیاری یورز، یہ جو ایڈورٹائزمنٹ شائع کی گئی ہے یہ جو پاکستان کوسٹ گارڈز کی میجر ہے برائے ڈائریکٹر جنرل پاکستان کوسٹ گارڈز، یہاں پہ فون نمبر ہے، آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں۔ یہ کوڈ ہے 021350914006، اس کے فون نمبر ہے۔ پیاری یورز، اگر آج کی اس ٹیوٹوریلز میں آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ کمنٹس کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں۔ پیاری یورز، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبائے۔ اس طرح پیاری یورز، اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنے دعا میں مجھے یاد کیجئے۔ نیکسٹ ٹیوٹوریل تک مجھے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔